ہے چارہ گرے شوق کوئی ایسی دوا دے جو دل سے ہر ایک غیر کی چاہت کو بھلا دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، صدق الله المولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين، والحمد للہ رب العالمین۔ محترم حاضرین، ہمارے سلسلہ وار پروگرام کے اعتبار سے میں نے آج جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے وہ چوتھا پارہ اور سورہ نساء کی آیت نمبر 15 میں نے تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم، اور تمہاری عورتیں جو بدکاری کریں، فاحشہ ہوں، جن سے غلط کام ہو جائے، فاستشہدوا علیہن، ان پر خاص اپنے میں کے اربعۃ منکم، 4 مردوں کی گواہی لو۔ فَإِن شَهِدُوا، پھر اگر گواہ ہو جائیں، وہ گواہی دے دیں، فَامْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، پس انہیں تم گھروں میں قید کر دو، حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ ان کی موت واقع ہو جائے، او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ ان کی کچھ راہ نکالے۔ یہ آپ حضرات نے آج کی تلاوت کی ہوئی آیت کریمہ کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے پچھلی آیت میں وراثت کے حق کو ادا کرنے کا حکم نافذ فرمایا، اور جنہوں نے وراثت کو صحیح تقسیم کیا ان کا حکم بیان فرمایا کہ وہ جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی وہ جنتوں میں جائیں گے، انہیں جنتوں میں داخلہ ملے گا، اللہ تعالیٰ انہیں جنتیں عطا فرمائے گا، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور وہ بڑے کامیاب ہیں۔ اور پھر جنہوں نے ناانصافی کی ان کے لیے فرمایا کہ جس نے میرے حکم کی نافرمانی کی اور میرے حدود سے منہ پھیرا تو پھر ان کو جہنم میں داخل کیا جائے گا، وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اور یہ ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اس بیان کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فاحشہ عورت کا بیان فرمایا۔ وہاں
ملک اور دولت کا بیان کیا اور یہاں عمل کا بیان کیا. یہاں عمل کا ذکر فرمایا، وہاں دولت کا ذکر فرمایا، تو یہاں اللہ تبارک و تعالی نے عمل کا ذکر فرمایا اور اس میں خاتون کا ذکر فرمایا، بیوی کا ذکر فرمایا کہ اگر کوئی بیوی سے بدکاری ہو جائے اور تم اس کو دیکھ لو، تمہاری عورتیں جو بدکاری کریں، من نسائکم، تمہاری عورتیں جو بدکاری کریں، ان پر خاص اپنے میں کے یعنی مسلمان گواہوں کی تعریف بیان کی. فاستشہدوا، گواہ کیسے ہوں، گواہ کیسے ہونا چاہیے، کن لوگوں کی گواہی چلے گی، یہ ان کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا کہ پہلے کہا فاستشہدوا علیہن، ان پر گواہ لاؤ تم، اور گواہ بھی کتنے؟ 4 مرد، اور وہ 4 مرد بھی کون ہو؟ منکم، تمہارے میں سے ہی ہوں، یعنی مسلمان مرد ہوں، کافر نہ ہوں، فاسق و فاجر نہ ہوں، متقی پرہیزگار ہوں، نیکوکار ہوں. یہ منکم کہہ کر اللہ نے گواہوں کی قسم بیان فرمائی کہ گواہ کیسے ہوں، اور پھر آگے سزا بیان فرما رہا ہے. پھر اگر وہ شہادت دے دیں اور ان کی گواہی صحیح مان لی جائے تو پھر اس پر بدچلنی کا فتویٰ عائد کیا جائے گا، اور اس کو پھر سزا یہ دی جائے گی فامسکوہن فی البیوت، انہیں گھروں میں قید کر دیا جائے گا، انہیں گھروں میں ٹھہرا دیا جائے گا، بند کر دیا جائے گا. اور وہ بھی کب تک؟ حتی یتوفاہن الموت، جب تک کہ ان کی موت واقع نہ ہو جائے. یعنی اللہ تبارک و تعالی نے بد چلنی کی سزا عمر قید بیان فرمائی. جو آج ہر ملک میں عمر قید کی سزا دی جاتی ہے، الگ الگ گناہوں پر، الگ الگ جرم کے اوپر انسان، دنیا کی حکومتیں عمر قید کی سزا سناتی ہیں، جیلوں میں انہیں بند کر دیا جاتا ہے اور وہ اس میں مرنے تک رہتے ہیں. تو یہ عمر قید کی سزا دنیا کی حکومتوں میں بعد میں ہے، اللہ کی حکومت میں پہلے ہے. اسلام نے اس کو پہلے نافذ فرمایا، کہا فامسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت، انہیں گھروں میں قید کر دو اور یہاں تک کہ ان کی موت واقع ہو جائے، جب تک انہیں گھروں سے نکلنے نہ دو. میرے دوستو، اسلام واحد مذہب ہے کہ جس نے پہلے تو یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی کسی عورت کو دیکھ لے کہ اس کے تنہائی میں اس کے پاس کوئی غیر مرد ہے، یا اس کے کمرے سے تنہائی میں نکلتا ہوا کوئی مرد اسے نظر آیا اور اس نے دیکھ لیا، اور وہ قاضی کے پاس گیا اور کہا کہ میں نے اپنی عورت کے پاس غیر مرد کو دیکھا ہے یا اس کے کمرے سے نکلتے ہوئے دیکھا ہے، تو قاضی کہے گا 4 مرد لاؤ جو گواہی دیں. 4 مردوں کی گواہی مانگی گئی. اس میں ایک عورت کو بھی گواہ نہ رکھا گیا، 4 گواہ ہوں اور وہ بھی مرد ہوں، کیونکہ عورت عورت سے زیادہ جلتی ہے، عورت عورت پر زیادہ بہتان لگاتی ہے، عورت عورت سے زیادہ چڑھتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی عورت کی فطرت کو جانتا ہے، اس لیے گواہی میں عورت کی گواہی کے لیے عورت کو نہ رکھتے ہوئے مرد کو رکھا اور کہا کہ اربعۃ منکم، تم میں کے 4 مرد لاؤ، 4 کے 4 مرد لاؤ.
اور کسی پر زنا کی تہمت لگانا آسان نہیں ہے۔ اسلام نے کتنا سخت تیور رکھا ہے۔ اب کہاں سے 4 مرد لائے؟ دیکھا شوہر نے اگر دیکھا یا کسی مرد نے دیکھا، اس نے تنہا دیکھا ہے، تو پھر وہ 4 کہاں سے لائے؟ جب تک 4 کی گواہی نہیں ہو پائے گی، قاضی اسے بدچلنی کا الزام نہیں دے سکتا، جج اس پر بدچلنی کا الزام نہیں لگا سکتا۔ اسلام بدچلنی کے اس فعل کے تہمت سے اپنی بیٹی کو، اپنے ماننے والی کو بچانا چاہتا ہے۔ یہ اسلام کی شان ہے، یہ اسلام کی شان ہے۔ لوگ بات بات پر تہمتیں لگا دیتے ہیں، ذرا ذرا سے شک میں الزام لگا دیتے ہیں، لیکن اسلام کہہ رہا ہے اے شک کی بنیاد پر الزام لگانے والے، ہم تیرے الزام کو نہیں مانیں گے جب تک کہ 4 مرد گواہی نہ دے دیں، جب تک 4 مرد گواہی نہ دے دیں۔ قربان جاؤ اسلام کے اس نظام پر۔ وہ تہمت کو ختم کرنا چاہتا ہے، وہ اسلام کے ماننے والی خاتون کو عزت دینا چاہتا ہے۔ اے میری ماں، اے میری بیٹی اور اے میری بہن، اسلام کو شان کے ساتھ مانو کہ اسلام تمہیں عظمت دے رہا ہے۔ اسلام تمہیں توہین نہیں کر رہا، تمہاری بے عزتی نہیں کر رہا، بلکہ تمہاری عزت، تمہاری عفت، تمہاری عصمت کے رکھوالی کر رہا ہے کہ اگر تمہیں کسی نے، ایک شخص نے دیکھ لیا تو اس کے دیکھنے کو اسلام قبول نہیں کرتا، بلکہ کہتا 4 مرد لے کر آؤ۔ جب 4 مرد گواہی دیں گے تب تم پر فتویٰ لگے گا، بدچلنی کا الزام عائد کیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد جب وہ شہادت دے دیں گے تب تم پر سزا عائد کی جائے گی، نہیں تو تم آزاد ہو اور تم پر کوئی قید نہیں ہے، تمہارے لیے اسلام کوئی سزا نہیں لگا رہا ہے۔ پھر بھی کہتے ہو کہ اسلام پرانا مذہب ہے، اسلام عورت کو قید کر کے رکھتا ہے، اسلام نے عورت کو برابر کا حق نہیں دیا۔ اس سے زیادہ اور میری ماں بہنوں، اسلام سے اور کیا حق چاہتی ہو؟ اسلام تمہارے عیب کے اوپر پردہ ڈال رہا ہے۔ 4 مردوں کی گواہی نہ لا سکتا ہے اور نہ تم بدچلن کے شکار ہو سکتی ہو، تم پر یہ الزام اور بہتان لگایا جا سکتا ہے، کوئی وہ اس کا ثبوت نہیں مل سکتا جب تک تمہیں پاک مانا جا رہا۔ یہ اسلام کی شان ہے، یہ ہے اسلام۔ لہذا میری ماں بہنوں، اسلام کو دل سے چاہو، اسلام کو دل سے مانو، اسلام پر دل سے فریفتہ رہو، اور اسلام کے لوگوں کے بھڑکانے پر تم اپنے اعمال کو خراب نہ کرو، اپنے عقیدوں کو خراب نہ کرو۔ پھر فرمایا کہ اگر واقعی شہادت مل جائے تو پھر اب اس پر بدچلنی کا الزام عائد ہو جائے گا، اسلام بھی اسے بدچلن مان لے گا، لہذا اس کے زنا کی سزا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ فَامْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ، کہ اسے گھروں میں بند کر دو، اس عورت کو گھروں میں بند کر دو۔ کب تک بند کر دو؟ جب تک کہ موت واقع نہ ہو جائے، یعنی عمر قید کی سزا قاضی سنا دے اور اسے عمر قید میں ڈال دیا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ کو یہ نظام بدلنا تھا، اپنا یہ حکم بدلنا تھا، اپنا یہ قانون، اللہ کو عمر قید کا یہ قانون بدلنا تھا، تو اس لیے اس نے آگے اشارہ دے دیا اور ارشاد فرمایا او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ ان کی کوئی اور راہ نکالے، کوئی اور راستہ نکالے۔ پھر 18ویں پارے میں جا کے اللہ نے راستہ نکالا اور عمر قید کو بند کر کے ارشاد فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، کنوارا مرد اور کنواری عورت سے اگر زنا ہو جائے تو 100 کوڑے دونوں پر لگاؤ۔ یہ عمر قید کے بجائے اب 100 کوڑے کی سزا آج کے قرآن کے قانون میں، اسلام کے قانون میں یہ والی سزا باقی ہے۔ یعنی قرآن نے قرآن سے ہی اپنی اس سزا کو ختم کر کے دوسری سزا، ایک کو منسوخ کر کے دوسری سزا کو قائم فرمایا۔ اور شادی شدہ
سے اگر یہ گناہ ہو جائے، زنا واقع ہو جائے شادی شدہ سے، تو چاہے وہ مرد ہو یا عورت، انہیں سنسار کیا جائے۔ اور سنسار کا معنی کیا ہے؟ کہ اس کے قد کے برابر گڈھا کھودا جائے، اور زنا کرنے والا ہو یا زنا کرنے والی، اس گڈھے میں اس کو ڈال دیا جائے، اور پوری بستی کے لوگ جمع ہو کر، پورے قبیلے کے لوگ جمع ہو کر، پورے خاندان کے لوگ جمع ہو کر اس کے اوپر اتنے پتھر برسائیں کہ وہ اسی گڈھے میں مر جائے اور گڈھا پتھروں سے پٹ جائے، بھر جائے۔ یہ شادی شدہ کی سزا زیادہ سخت اسلام نے کیوں رکھی ہے؟ وہ اس لیے کہ جب اللہ نے جائز مرد شوہر کی شکل میں تجھے دے دیا، تو پھر تجھے جائز اور حلال مرد کے ہوتے ہوئے حرام کی طرف جانے کی ضرورت کیا تھی؟ اسی طرح جائز بیوی جب اللہ نے حلال بیوی تجھے عطا فرما دی، تو پھر حرام عورت کی طرف تجھے جانے کی ضرورت کیا تھی؟ تو جو لوگ جائز اور حلال بیوی ہوتے ہوئے غیر کے پاس جاتے ہیں، اسلام اسے زندہ رہنے کا حق نہیں دیتا۔ جو عورت جائز مرد ہونے کے باوجود غیر مرد کے پاس جاتی ہے، اسلام اسے زندہ رہنے کا حق نہیں دیتا، انہیں رہنے کا، کیونکہ وہ سوسائٹی کے لیے غلط ہیں، وہ سوسائٹی کے لیے ناسور ہیں، وہ سوسائٹی کے لیے نقصان دہ ہیں۔ اس لیے ایسے لوگوں کی صحبت سے بچنے کے لیے ان کو سنسار کرنے کا حکم دیا گیا۔ دنیا میں نہ وہ رہیں گے، نہ ان کی صحبت سے کوئی اور بگڑے گا، کوئی اور اس راستے پر چلے گا۔ اس لیے ایسے لوگوں کو دنیا میں رہنے کا حق ہی نہیں دیا۔ اسلام نے کہا کہ ان کو سنسار کر دو۔ یہ ظلم نہیں ہے، یہ معاشرے کو سلجھانا ہے، معاشرے کی اصلاح کرنا ہے، معاشرے کو بہتر بنانا ہے، معاشرے کو تابندہ بنانا ہے، معاشرے کو جگمگانا ہے۔ معاشرے میں اگر گندے لوگ رہیں گے تو معاشرہ گندا رہے گا، معاشرے میں اچھے لوگ رہیں گے تو معاشرہ اچھا رہے گا۔ تو اسلام معاشرے کو اچھا بنانے کے لیے سخت سزا بیان فرما رہا ہے، تاکہ اگر ایک کو سخت سزا دی جائے گی، جن حکومتوں میں، جن ملکوں میں قوانین لچر پچر ہیں، ہلکے قانون ہیں، یا وکیل ان کو بچا کر لے جاتے ہیں، تو میرے دوستو، جہاں قرآنی قانون نہیں ہے وہاں گناہ پر گناہ ہو رہے ہیں، وہاں اتنے گناہ ایک دن میں ہو جاتے ہیں، جہاں قرآن کا قانون ہے وہاں سال میں اتنے گناہ نہیں ہوتے، جہاں ہلکے قانون ہیں وہاں ایک دن میں اس سے زیادہ گناہ ہو جاتے ہیں۔ لہذا ایسے گندے گناہوں سے بچانے کے لیے اسلام نے ارشاد فرمایا کہ انہیں سنسار کر دیا جائے۔ کوارے ہوں تو 100 کوڑے ان کے جسموں کے اوپر مارے جائیں، وہ ان 100 کوڑوں کی تاب لا پائیں یا نہ لا پائیں، 100 کوڑے میں مر جائیں تو بھی کوئی بات نہیں ہے، اور اگر 100 کوڑے میں زندہ رہیں تو ان کی سزا پوری ہو گئی اور ان کا جرم ختم ہو گیا، باقی اللہ ان کو پھر معاف کرنے والا ہے۔ میرے دوستو، زنا بہت بڑی لعنت ہے، زنا بہت بڑی لعنت ہے۔ زنا سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے، زنا سے ہمیں اور آپ کو محفوظ رہنا چاہیے۔ جب کوئی غیر مرد اور عورت زنا کرتے ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ زنا کے وقت ان کے دلوں سے، ان کے سینوں سے ایمان نکال لیا جاتا ہے، ایمان نکال لیا جاتا ہے۔ مجھے بتائیے کہ موت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، جس وقت وہ زنا کر رہا ہے اور اس کے دل سے ایمان نکال لیا گیا ہے، ایسے ہی وقت میں اگر موت آ جاتی ہے تو وہ کس حال میں مر رہا ہے، اس کی موت کس حال میں واقع ہو رہی ہے؟ وہ غیر مومن ہو کر مر رہا ہے، غیر مسلم ہو کر مر رہا ہے، اور اس کا ٹھکانہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہوگا، کہ اس کے دل میں ایمان ہی نہیں ہے، ایمان نکال لیا گیا ہے زنا کی وجہ سے۔ تو ایسا غلط کام کیوں کیا جائے کہ جس کی وجہ سے ہمارے سینوں سے کچھ وقت کے لیے ہی ایمان نکال لیا جائے؟ زنا سے بچو، زنا بہت بڑی لعنت ہے، بہت بڑی
بہت بڑی لعنت ہے، بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ میں بہت بڑا گناہ ہے۔ لہذا ہمارے نوجوان اپنی آنکھوں کی اصلاح کریں، اپنے کانوں کی اصلاح کریں، اپنی زبانوں کی اصلاح کریں، اپنی شرمگاہوں کی اصلاح کریں، اور نہ آنکھ سے زنا کریں، نہ کانوں سے زنا کریں، نہ زبان سے زنا کریں، اور نہ اپنے اعضاء سے زنا کریں، نہ اپنے ہاتھ پیروں سے زنا کریں، نہ غلط کے لیے چلیں۔ غلط کام کے ارادے سے چلنا یہ پیروں کا گناہ ہے، پیروں کا زنا ہے، قدموں کا زنا ہے۔ غلط ہاتھ، غلط چیز کے حاصل کرنے کے لیے، کسی غیر محرم خاتون کو چھونے کے لیے ہاتھ کا بڑھانا یہ ہاتھوں کا زنا ہے۔ کسی کو خواہش کی نظر سے دیکھنا یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ کسی کے فواحش کلماتوں کا سننا یہ کانوں کا گناہ ہے۔ کسی کو لذت والی بات سے ابھارنا اور باتیں کرنا یہ زبان کا گناہ ہے، یہ زبان کا زنا ہے۔ ہمیں اپنی آنکھ، اپنے کان، اپنے زبان، اپنے ہاتھ پیر، تمام پورے جسم سے زنا کی لعنت کو ختم کرنا ہے اور بچانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں زنا کی لعنت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صحیح دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار ہماری اصلاح فرما اور ہمیں نیک لوگوں میں شامل فرما، اور نیک لوگوں میں ہی ہمیں موت عطا فرما، اور کل نیک لوگوں میں ہی ہمارا حشر فرما۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔